ये भुट्टो वक्त के गुजरने पर तुम जो भूल जाओगे, हम तुम्हें बताएंगे बेनजीर कैसी थी। जिंदगी के माथे पर एक लकीर जैसी थी, जुल्म के निशाने पर एक तीर जैसी थी। बेनजीर भुट्टो बस बेनजीर जैसी थी। आज के दिन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा मुसरत भुट्टो साहिबा के यहाँ एक ऐसी बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम बेनजीर रखा गया। आज तो सारी दुनिया को पता चल चुका है कि उसका नाम बेनजीर क्यों रखा गया। जब वो पैदा हुई तो बेनजीर की पहचान पाकिस्तान थी, और जब शहीद हुई तो पाकिस्तान की पहचान बेनजीर थी। वो ऐसी बेटी कि जिस पर माँ बाप फख्र करे और कहे कि ए बेनजीर तू वाकई बेनजीर है। वो ऐसी बहन कि जिस पर सैकड़ों हजारों भाइयों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी हो और कहा हो कि ए बेनजीर तू वाकई बेनजीर बहन थी। वो बीवी बनी तो वफा की पेकर सारी जिंदगी एक शिकवा ना किया, और सदर जरदारी ने कहा कि ए बेनजीर तू वाकई बेनजीर बीवी। वो माँ बनी तो सारी दुनिया ने माना कि एक सियासतदान होते हुए, एक लीडर होते हुए, एक वजीर आजम होते हुए वो बाकमाल माँ थी। और कोई हमसे पूछे कि वो एक बेनजीर माँ थी। उसने सियासत में कदम रखा तो सियासत में नई रूह फूंक दी। सियासत के तालिबे इल्मों और दुनिया इस सियासत ने कहा कि बेनजीर तो वाकई बेनजीर है। उसने आमरीतों से टकरा ली तो आमरीतें पाश हो गई और उनके नाम लेवा। आज कोई नहीं तो जमहूरियत पसंदों ने कहा कि ए बेनजीर तू वाकई बेनजीर है। उसने कौम की नुमाइंदगी आलमी दुनिया में की तो पूरी दुनिया ने मान लिया कि ए बेनजीर तू वाकई बेनजीर है। वो इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब वजीर आजम बनी तो दुनिया इस्लाम के बड़े लोगों ने कहा कि ए बेनजीर तू वाकई बेनजीर है। 21 जून शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की दिन। 21 जून साल का सबसे तवील दिन। 21 जून वो दिन जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा
کہ اے پیاری بے نظیر، اے پیاری بے نظیر، آپ کو دیکھ کر سورج نے بھی ڈوبنے سے انکار کر دیا۔ اور آج 21 جون 2019 میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دن جمہوریت کا سورج ڈوب رہا ہے۔ ساتھیوں، شہید بی بی کی شادی نواب شاہ کے زرداری خاندان سردار حاکم علی زرداری کے لاڈلے بیٹے آصف علی زرداری سے ہوئی۔ بی بی نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جو بھی ظلم سے نہ پرہیز ہوگے، صدر زرداری نے قول دیا، وعدہ کیا، وچن دیا کہ جب تک سانس چلے گی نبھاؤں گا۔ ان کو کہا گیا بی بی کو چھوڑ دو، وزارت عظمیٰ لے لو۔ اس نے ٹکرا دیا اور بی بی کا دیا ہوا قول نبھایا۔ صدر زرداری کو 11 سال جیل میں رکھا گیا۔ اس نے قول نبھایا اور باعزت بری ہوا۔ صدر زرداری کی وہی زبان کاٹی گئی جس سے اس نے قول دیا، مگر پھر بھی اس نے اپنا قول نبھایا۔ اس کی گردن جھکانے کی کوشش میں اس کی گردن کاٹی گئی، مگر پھر بھی اس نے اپنا قول نبھایا۔ بی بی تیرے بعد ایک سے بدلہ لیا، جو رہ گیا ان سے بھی آج لڑ رہا ہے اور اپنا قول نبھا رہا ہے۔ بی بی آصف علی زرداری، آج کے دن بھی تیری سالگرہ پر کال کوٹری کے پیچھے تجھے دیا ہوا قول نبھا رہا ہے۔ بی بی تیرا بیٹا تجھے کہہ رہا ہے کہ تیرا آصف بیمار ضرور ہے، مگر وہ ڈلا نہیں، جھکا نہیں، بکا نہیں، سہما نہیں، رویا نہیں، ٹوٹا نہیں، چلایا نہیں، پیشانی پر پل نہیں، چہرے پر خوف نہیں، بلکہ مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، تیرے قول نبھاتے ہوئے پھر لڑ رہا ہے ان اندھیری قوتوں کے خلاف جن کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی، جن کے خلاف لڑتے ہوئے آپ نے شہادت قبول کی تھی، جن کے خلاف لڑتے ہوئے آپ کے سینکڑوں ساتھیوں نے جام شہادت قبول کیا، جن کے خلاف لڑتے ہوئے آپ کے ہزاروں ساتھیوں نے کھورے کھائے تھے، جن کے خلاف لڑتے ہوئے آپ کے لاکھوں ساتھیوں نے اپنی زندگیاں جیل کی کال کوٹریوں میں گزار دی۔ اس لیے آپ کو فخر تھا اپنا وفادار آصف پر، اور مجھے فخر ہے اپنے بہادر باپ پر۔ نواب شاہ والو، آپ کو فخر ہے اپنے جان باز بیٹے پر، جس نے کبھی آپ کی آن پر حرف نہیں آنے دیا۔ پورے سندھ کو فخر ہے،
پورے سندھ کو فخر ہے اپنے فرزند پر جس نے ہمیشہ کمزور قومیتوں اور چھوٹے صوبوں کے حق کا تحفظ کیا. پورے پاکستان کو فخر ہے صدر زرداری پر جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی لاش پر کھڑے ہو کر پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور ملک کو بچایا. ایک سوال اٹھتا ہے کہ صدر زرداری کا جرم کیا ہے کہ اس کی ساری جوانی جیلوں میں ڈھل گئی مگر پھر بھی ان کا جی نہیں بھرا. اس عمر میں بھی اس کیفیت میں پھر قید کیا گیا جبکہ وہ کہیں ملک چھوڑ کر بھاگے نہیں. وہ عدالتوں میں پیش ہو رہا تھا, وہ نیب میں پیش ہو رہا تھا. یہاں بہت سے مسائل ہیں جن کے خلاف نیب کے ریفرنسز ہے. وزیر داخلہ کے خلاف کیسز ہے, پنجاب اسمبلی کی اسپیکر کے خلاف کیسز ہے, وزیر دفاع کے خلاف کیسز ہے, پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف کیسز ہے, مگر وہ تو سب آزاد پھر رہے ہیں. صدر زرداری تو ہنستے ہوئے جیل, مگر یہ سلوک اس آدمی کے ساتھ ہی کیوں؟ اس کا جرم یہ ہے کہ ڈکٹیٹرز اور دوسرے کے برعکس اس نے اختیارات پارلیمان کو واپس کر لی, ایک صدارتی آئین کو واپس جمہوری, وفاقی اور پارلیمانی بنایا. اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے 18ویں ترمیم متفقہ طور پر منظور کروایا, فیڈریشن کو مضبوط کیا, جس کے خلاف علیحدگی کی آوازیں اٹھ رہی تھی یا دراریں پھر رہی تھی. اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کے احساسی محرومی کا خاتمہ کیا. اس کا جرم یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کر سی پیک تک اس نے انقلابی منصوبے شروع کیے. صدر زرداری کو جیل بھیجنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ آج یہ حکومت 1973 کے آئین کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہی ہے. یہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ صوبوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں, آپ کے وسائل پر مالکی چاہتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہے. صدر زرداری آپ کے حقوق کا محافظ ہے. اس لحاظ سے تو ان کے جرائم کا فہرست بہت لمبی ہے. یہ تو وہی جرائم ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیے تھے, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیے تھے. کیا کرے, تاریخ نے ان کے ساتھ اور بہت سارے جرائم کا فیصلہ کن بوجھ میرے کھنڈوں پر بھی ڈال دیا ہے. وہ جرم جس سے ملک اور فیڈریشن مضبوط ہو, وہ جرم جس سے صوبوں کو ان کا حق ملے, وہ جرم جس سے کسان اور ہاری پھر خوشحال ہو, وہ جرم جس سے مزدور پھر سے سر اٹھا سکے, وہ جرم جس سے جمہوریت مضبوط ہو,
وہ جرم جس سے انسانی حقوق کا تحفظ ہو. اس ملک کا عالمیہ یہ ہے, اس ملک کا عالمیہ یہ ہے کہ یہ سارے کام اب جرائم بن چکے ہیں. اور اگر یہ جرم ہے تو مجھے بھی یہ جرم کرنے ہیں. میرے ساتھ وعدہ کرو, کیا آپ کو بھی یہ جرم کرنے ہیں؟ وہ اقدامات جو مظلوم کا حق میں ہو, جو غریب کے حق میں ہو, جو مظلوم قومیتوں کے حق میں ہو, جو محروم صوبوں کے حق میں ہو. ہاں یہ جرم ہم یہ جرم کریں گے اور بار بار کریں گے. اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے, نہ کبھی پہلے درے کیے تھا اور نہ اب کریں گے. ساتھیوں, میں ذاتی طور پر کسی کو اس کے خاندانی پس منظر, اس کی زمین یا جائیداد کی بنیاد پر چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھتا. میں نے ہمیشہ انسانوں کو ان کی سوچ, فکر, ان کے نظریہ اور کردار کی بنیاد پر پہچانا ہے. مگر کیونکہ صدر زرداری کی ذات اور ان کے خاندان کے اوپر بہت کیچڑ اچھالا گیا ہے, ان کی ذات کے متعلق بدتمیزیاں کی جاتی ہے, انہوں نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا. صرف نواب شاہ نہیں, سندھ کے لوگ جانتے ہیں کہ زرداری قبیلہ سندھ کے بڑے قبیلہ ہے. اور میرے دادا حاکم علی زرداری اس قبیلے کے سردار تھے. وہ بڑے زمیندار بھی تھے اور کراچی کے مشہور بزنس مین بھی تھے. جبکہ یہ 50 اور 60 کی دہائی میں بہت کم تھا کہ کوئی بے یک وقت کاروباری بھی ہو اور زمیندار بھی ہو. اور وہ 1962 میں میر پور خاص سے میئر منتخب ہوا. وہ 1970 میں پہلی دفعہ MNA بنا. میرے والد کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے ایک ولیمہ یہاں کیا اور ایک کراچی میں کیا. اور کراچی والا ولیمہ انہوں نے اپنے گھر کے لان میں کیا, جہاں ہزاروں لوگوں کو دعوتیں دی گئی. صدر زرداری کے خاندان کے بڑے حسن علی افندی نے سندھ مدرسۃ الاسلام بنایا تھا. مدرسۃ الاسلام, جہاں قائد اعظم سمیت بہت سے نامور لوگوں نے تعلیم حاصل کی. وہ انہوں نے اپنی جیب سے بنایا تھا, مگر اس کو کبھی ایکسپلوئٹ نہیں کیا, کبھی سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا, کبھی آپ کو بتایا بھی نہیں. یہاں لوگ چندہ مانگ کر ہاسپٹل بناتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ووٹ ماننے آتے ہیں. وہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں جن کے خاندانی پس منظر کو یا ماضی قریب کو ذرا کھودو تو وہاں کرپشن اور گند کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ساتھیوں, جیسے میرے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے بھی کئی ایسے لوگ تاریخ میں آئے جنہوں نے اپنے طبقے کو چھوڑ کر اپنے ملک کے غریبوں, مزدوروں, کسانوں اور پچھڑے ہوئے طبقات کے لیے جدوجہد کی. میرے نانا اور دادا دونوں ہی ایسی سوچ کے حامل لوگ تھے اور میں بھی اسی سوچ کو لے کر آگے جانا چاہتا ہوں.
साथियों, हमने सुना था अरबों खरबों करप्शन। आखिर में 1.5 करोड़ का इल्जाम लगाकर सदर जरदारी को जेल भेजा गया। लॉयर को कहा गया, वकील को कहा गया कि जाए अपने प्रेसिडेंट की केसेस की फोटोस्टैट कॉपी ले आओ। उतनी देर में उनकी गैर मौजूदगी में फैसला सुना दिया गया। हम जानते हैं सदर जरदारी को क्यों इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हमें पता है क्यों उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, क्यों मुसलसल उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। हुकूमत के वज़रे सुबह से लेकर शाम तक अवाम को झूठी कहानियां सुनाते हैं। अरबों रुपए की झूठी कहानियां सुनाई गई और आखिर में आकर बात 1.5 करोड़ पर रुकी, और वो भी झूठ। सदर जरदारी ने खुद कहा है कि उनके ऊपर जितने जाली केसेस बनाना है बना लो। पहले भी 12 साल जेल में रखा गया और बाइज्जत बरी हुई, आज भी सुरखरू होंगे। मगर मेरे गरीब अवाम को माफ करो, मेरे गरीब अवाम की जहां बिलावल भुट्टो बेनज़ीर की सालगिरह की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी आज भी बीबी के मिशन को पूरा करने की सजा काट रहे हैं और जेल में